بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج آپ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے کچھ واقعات شیئر کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک محبت اور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی والدہ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچپن کے حالات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت میں زیارت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونی لباس پہنے ریشمی بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے نرمی سے جگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور میری طرف دیکھا۔ اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک ایسا نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ میرا قبیلہ بنی سعد قحط میں مبتلا تھا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا۔ زمین سرسبز، درخت پھلدار اور جانور فربا یعنی موٹے تازے ہو گئے۔ گھر روشن رہتا۔ ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی، اے حلیمہ، تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا، یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کی وجہ سے ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس 7 بکریاں تھیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، میری بکریوں میں بھی اتنی برکت ہوئی کہ 7 سے 700 ہو گئیں۔ قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے، ان کی برکتوں سے ہمیں بھی حصہ دو۔ چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا تو ان بکریوں نے بچے جنے پیدا کیے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال و مالدار ہو گئی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکریاں قریب سے گزریں۔ ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کیا اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 9 ماہ ہوئی تو اچھی طرح کلام فرمانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا، امی جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں، جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے، جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ بڑوں کی طرح بچوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے خوب حصہ پایا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بے حد شفقت فرماتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، ان کے سروں پر اپنا دست رحمت پھیرتے اور انہیں دعائے خیر و برکت سے نوازتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا بن حشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے انہیں دعائے برکت سے نوازا۔ بچوں کے ساتھ خوش طبع فرما کر ان کا دل بھی بہلایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی کے پاس ایک چڑیا تھی۔ وہ چڑیا مر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، ابو عمیر کو کیا ہوا؟ عرض کی، ان کی چڑیا مر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مزاحاً یہ فرمانا شروع کیا، اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ اے ابو عمیر، تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے تشریف لاتے تو بچوں کو سواری پر سوار فرما لیتے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اور اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ اسے دعائے برکت سے نوازتے اور خود اس کی تحقیق فرماتے۔ نیز جب کبھی نماز با جماعت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے رونے کی آواز سنتے تو نماز مختصر فرما دیتے تھے۔
ایک دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرزند زمرہ دوڑتے ہوئے اور ہامتے کامتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چتلٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے، دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد اور اداس ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کوسی دی، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ حاسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کماحقہ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا۔ انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لینے آنے کی وجہ کیا ہے؟ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور آسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور و نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل ڈائری آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور ہم سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔